ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں تو منہ پھٹ ہوں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، میں تو منہ پہ برائی کر دیتا ہوں۔ اب بھری محفل میں ایسا ذکر کرنا جس سے اس سے تکلیف ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور کہ برائیاں کرنے والے اپنی برائی کو بطور کارنامہ بیان کرتے ہیں۔ برائی والے کلپ کو، جو حرام کام ہے اس کے کلپ کو اگر 1 ملین لوگوں نے دیکھ لیا تو کہتا ہے الحمدللہ۔ بھئی تم نے 1 ملین لوگوں کو حرام چیز دکھائی، اس پر فخر کر رہے ہو۔ آج ہمارے بحمدی تعالیٰ 6 پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے۔ جہر، اونچی آواز، بلند آواز، ایسی اونچی آواز جو برائی کے ساتھ ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں تو منہ پھٹ ہوں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، میں تو منہ پہ برائی کر دیتا ہوں، یہ بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ کسی میں کوئی اصلاحی چیز دیکھیں کہ اصلاح کی اس کو حاجت ہے، طلب ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ تنہائی میں پیار سے، محبت سے اس کو سمجھایا جائے، کنونس کیا جائے۔ کسی کی برائی منہ پہ بیان کر دینا بھی کوئی خوبی نہیں ہے، اور پیٹھ پیچھے بیان کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت مذمت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں بری بات سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی بری چیز، کسی بھی برائی کا ذکر، جو چیز بری ہے، بے حیائی والی ہے، ممانعت والی ہے، اس کا ذکر کرنا۔ دیکھیں کہیں آپ نے عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، اب اس کا خام خواہ ذکر کرنا یا اس انداز میں ذکر کرنا کہ لوگوں کو وہ اچھا لگے۔ اب ہمارے ہاں جو، میں اکثر اس چیز پر آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں میڈیا بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور اس میں ایک بڑا کام کیا ہے؟ کسی برائی کا ذکر کرنا اور اچھائی والے انداز میں ذکر کرنا۔ کسی برائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کے جو برائی والا پہلو ہے اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے یا اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ تو ایسے ہر ذکر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یا بلند آواز سے کسی کو ایسی بات کہنا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس میں یہ کمی ہے، یا اس کے کسی قریبی میں کوئی کمی ہے، کوئی ایسا پہلو ہے جس کا ذکر اگر مجلس میں کر دیا جائے تو اس کی رسوائی کا سبب ہوگا، اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، تو ہم بڑی محفل میں کر دیتے ہیں۔ تم اس کے بیٹے ہو، یا تم اس کے بھائی ہو، یا تمہارا وہ بیٹا ہے۔ اب بھری محفل میں ایسا ذکر کرنا جس سے اس سے تکلیف ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس میں وہ بھی شامل ہے، یعنی جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یا کسی شخص کا مخفی عیب، ایک بندے میں عیب ہے، برائی ہے، لیکن وہ لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اور فیس ہے، تنہائی میں الگ ہے۔ اب یہ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے امامہ شریف باندھا ہے، میں نے داڑھی شریف پر کنگھی کی ہے، اہتمام کے ساتھ آیا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے آنا ہے، لیکن جب میں صبح مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، میں نے کنگھی بھی نہیں کی ہوئی تھی، میں نے اس وقت تازہ غسل بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ تو تنہائی میں ایک انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور مجمع میں آنے کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور انسان، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں پسند کریں گے کہ تنہائی میں جس طرح وہ ہیں ایسے ہی وہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو تنہائی کا کسی کا کوئی ایسا پہلو جو شرعی طور پر غلط ہے یا سوسائٹی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے،
اس کو بیان کرنا یہ تو اور زیادہ برا ہے، یہ تو اور زیادہ غلط ہے۔ تو کسی شخص کا ایسا عیب جس عیب کو وہ خود ظاہر نہیں کرتا، یا جس عیب پر وہ فخر نہیں کرتا، جس کو وہ چھپاتا ہے اور ڈرتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس عیب کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر فرمان ہوا ہے اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بری بات کہنے کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اجازت ہے برائی کرنے کی، برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ کس کے لیے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا۔ مظلوم کو اجازت ہے کہ انصاف کے طلب کرنے کے لیے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب اگرچہ اس نے خفیہ کیا ہے، لوگوں سے چھپ کر کیا ہے، لیکن مظلوم کو اجازت ہے اگر اس نے انصاف لینا ہے تو وہ اس کو بیان کرے، جس پلیٹ فارم سے اس کو انصاف ملنا ہے وہاں جا کر بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میری حق تلفی ہوئی ہے، تو اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں تو دور ایسا تیزی سے بدل گیا، بلکہ تیزی سے بدل رہا ہے کہ برائیاں کرنے والے اپنی برائی کو بطور کارنامہ بیان کرتے ہیں، اور استغفر اللہ معاذ اللہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک برائی کرنے والا شخص ہے، اس کے اس برائی والے کلپ کو، جو حرام کام ہے اس کے کلپ کو اگر 1 ملین لوگوں نے دیکھ لیا تو کہتا ہے الحمدللہ۔ بھئی تم نے 1 ملین لوگوں کو حرام چیز دکھائی، اس پر فخر کر رہے ہو؟ برائی کی اور اس کو پھیلایا، اس پر فخر کر رہے ہو؟ تو جو برائی کا اظہار کھلم کھلا کر رہا ہے اس کا فسق بیان کرنا چاہیے، وہ جائز ہے، اس لیے کہ جو برائی سر عام ہونے لگ جائے اگر اس کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا تو پھر وہ معاشرے کا ایک حصہ بن جائے گی، اس کو پھر سبھی قبول کرنے لگ جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں تھے رفتہ رفتہ وہ بھی اس میں شامل ہونے لگ جائیں گے۔ تو فاسق کا ذکر وہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا، اب جس نے قرض لیا وہ قرض واپس نہیں کر رہا، پیسے ہیں لیکن واپس کر ہی نہیں رہا، اور معمول اس کا یہ ہے کہ کسی سے ادھار پیسے لے کر ہڑپ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اب کام اس کا مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، جس بندے کا مال اس نے کھایا تھا، ہڑپ کیا تھا، قرض کے نام پر لیا لیکن اس کو واپس نہیں کیا، اب کوئی اور اس سے اگر لے رہا ہے یا کسی اور کا اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے تو اس کو بتانے کی اجازت ہے، بتانا چاہیے، تاکہ جو ہاتھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص لین دین میں دھوکہ کرتا ہے، بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، یا دکھا کر کچھ اور دیتا کچھ ہے، کسی بھی طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے متعلق لوگوں کو متنبہ کرنا اور بتانا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر مشورہ مانگے، بڑی اہم بات ہے، کوئی اگر مشورہ مانگے کسی کے متعلق اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے متعلق یہ مشورہ مانگ رہا اس میں عیب ہے، اب آپ اس کے عیب پر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ اس نے مشورہ آپ سے اس لیے مانگا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو، اس لیے وہ آپ سے پوچھتا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کا عیب بتائیں، اس میں جو کمی ہے آپ بتائیں، جس کے متعلق وہ سوال کر رہا ہے۔ کسی لین دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اگر لین دین کا وہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیں۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کا عیب بیان کر دیں گے تو یہ غیبت ہوگی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ وہ ظلم کر رہا ہے جس سے آپ اس کو بچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابیہ ہیں، یہ حاضر ہوئیں، یہ ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کے لیے کہا کہ آپ فلاں جگہ پر رہیں، فلاں گھر میں رہیں، اور وہاں آپ کی عدت جب مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ اب جب ان کی عدت مکمل ہوگی تو 2 صحابہ کی طرف سے ان کو پیغام نکاح آ گیا، وہ پھر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی بنت قیس رضی اللہ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ان 2 کا مجھے پیغام نکاح ہے تو کس کے ساتھ نکاح کروں، ان دونوں میں سے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے متعلق کہا وہ عورتوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ رکھتا ہے،
تو وہ تیرے ساتھ کہیں سختی نہ کرے، تو اس کے ساتھ نکاح نہ کر۔ دوسرے کے بارے میں کہا بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تجھ پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو تنگ دستی کا شکار نہ ہو جائے۔ اب یہ دونوں وہ عیب ہیں، کمیاں ہیں ان دونوں اصحاب میں، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا وہ جس کے متعلق بات ہے۔ تو ہمارے معاشرہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں جگہ بیٹی دینی ہے یا بیٹے کا ادھر رشتہ کرنا ہے، تو آپ جانتے ہیں تو ہم چھپا دیتے ہیں بات کو۔ یہاں نہیں چھپانا، یہاں پر اظہار کرنا چاہیے، اور جو آپ پر اعتماد کر کے آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو ہر بات بتانی چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے ان تبدو خیرن او تخفو، اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو۔ تبدو اعلانیہ، ظاہر کر کے کوئی نیکی کرنا، تخفو چھپا کر، خیر سے مراد بھلائی نیکی۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت قدردان ہے۔ نیکی ظاہراً بھی کرنا جائز ہے اور چھپا کر بھی کرنا جائز ہے۔ جو چھپا کر صدقہ دیا اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، لیکن بہت سارے خیر کے کام ایسے ہوتے ہیں وہ ظاہراً کریں، دکھائیں لوگوں کو، تو لوگوں کی ترغیب بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ تو ایسا کام جو اس نیت سے دکھا کر کیا جائے یا اعلانیہ کیا جائے کہ میرے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، تو اس میں نیت تبلیغ کی ہے، نیت دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ہے، تو اب اعلانیہ طور پر یا ظاہری طور پر دکھا کر اس کام کو کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ شامل بھی ہو جائیں گے اور میرے لیے تحسین بھی کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے میں کتنا اچھا ہوں، کتنا نیک ہوں، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں وہ ہوں گے ہی ظاہر، چھپ کر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اب فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جائیں گے نا، اب یہاں اظہار ہی اظہار ہے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں تب بھی نظر آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تب بھی نظر آ رہے ہیں، مسجد میں ہیں تو تب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں جو کام اجتماعی طور پر کرنا ضروری ہے اس کی فضیلت اجتماعی طور پر ظاہراً کرنے میں زیادہ ہے۔ اب اس کو چھپانا نہیں ہے، اب اس کو ظاہر کرنا ہے تاکہ مسجد میں آنا جانا دیکھ کر اور بھی لوگ مسجد میں جائیں اور مسجد کی رونق دوبالا رہے۔ لیکن نوافل وہ آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اب گھر پر پڑھیں گے تو فضیلت زیادہ ہے۔ فجر کی سنتیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر سے پڑھ کر آئیں گے تو فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح ظہر کی پہلے والی سنتیں، اسی طرح عشاء سے پہلے یا عصر سے پہلے غیر موقدہ سنتیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو گھر پہ پڑھ کر آ جائیں گے تو زیادہ ثواب ہے، مسجد میں پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے۔ اور بعد والی سنن و نوافل وہ بھی آپ گھر پر پڑھیں تو زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر خدشہ یہ ہو کہ گھر پر جاؤں گا تو وضو قائم نہیں رہے گا یا سستی ہو جائے گی یا مشغول ہو جاؤں گا، تو پھر پڑھ کر جانا چاہیے۔ تو فرمایا تم ظاہراً نیکی کرو یا چھپا کر کرو، ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا ان تعفو عن سوء، برائی کو معاف کر دو۔ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے برائی کو معاف کرنا۔ ہمارے یہاں عام طور پر معاف وہ کرتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، اب اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو جنت مل جاتی ہے، اس کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن کمزور سے، مظلوم سے بدلہ لینا، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ملازمین کمزور ہیں، آپ اس سے بدلہ لے لیں، اور جو آپ سے طاقتور اس سے آپ بدلہ لے نہیں سکتے، تو جس سے بدلہ لے سکتے ہیں، جس کو سزا دے سکتے ہیں، نہ دیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ بس ایک حدیث سن لیجیے اس مضمون پر۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کا غلام تھا، غلام سے غلطی ہوئی، اس کو مار رہے ہیں۔
پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ابو مسعود، ابو مسعود، ابو مسعود، خبردار، یاد رکھنا، یاد رکھنا ابو مسعود. لیکن یہ بڑے غصے میں تھے. پیچھے سے آواز ہے نا، ابو مسعود یاد رکھو، لیکن دھیان نہیں گیا ادھر آواز کی طرف، غصے میں مار رہے تھے. پھر آواز ہے، ابو مسعود یاد رکھو، مار رہے ہیں، ابو مسعود یاد رکھو. جتنا تم اس پر قادر ہو، یعنی جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر اختیار ہے. کہتے میں نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. جب حضور کہتے نا ابو مسعود یاد رکھو، کہتے دھیان نہیں گیا، پہچان نہیں ہوئی نا. غصہ تھا، غصے کی کیفیت ایسی ہوتی اس میں بندے کے حواس صحیح کام نہیں کرتے. کہتے میں نے پلٹ کر دیکھا حضور تھے، یہ بات کہنے والے اللہ کے رسول. کہتے میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میں کیوں نہیں پہچان سکا. حضور نے 3 بار مجھے آواز دی، کیوں نہ پہلی آواز پر میں رک کیوں نہیں گیا، مارتا کیوں رہا. کہتے میں نے کہا حضور میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس غلام کو میں نے آزاد کر دیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے بڑا اچھا کیا ہے، اگر نہ کرتے تو دوزخ کی آگ میں جلتے. اب غلام کے ساتھ اس کی غلطی پر اس کو جب مار رہے تھے تو سرکار نے یہ بات فرمائی. یہ ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لفظوں کا، لیکن حدیث ترمذی شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. ایک غلام کے ساتھ سختی، اتنی سختی کہ اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے ہمیں تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے ملازمین کا، ہم ان کے ساتھ کیا کیا رویہ نہیں کرتے. اور گھروں میں کام کرنے والی جو بچیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، بیٹیوں والے کیسے بیٹیوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے اس کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کہ بیٹی پر چاہے کسی کی کیوں نہ ہو. نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مفتوحہ علاقے کے لوگ آئے اور ان میں خاتون تھی، حاتم تائی کی بیٹی، سر ننگا تھا. میرے آقا نے جلدی سے اپنی چادر اس کے سر پہ دے دی. کسی کی آواز ہے یہ تو کافر کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، کافر کی ہی صحیح، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی، صحابیہ بن گئی تھی. تو جو بیٹیوں والے ہیں وہ جب کام کرنے والی بیٹیوں پر ظلم کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. ایسی خبریں پڑھ کر سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو مسعود خبردار، 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 یاد رکھنا، یاد رکھنا. تو فرمایا اگر تم معاف کر دو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت قدرت والا ہے، نہایت قدردان ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا جو اللہ کا، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہو گیا نا. اللہ کا انکار یا رسولوں کا انکار یا کسی رسول کا انکار، کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے، کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے. نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہمارا ان سب پر ایمان ہے. وہ کتنے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تعداد کا نہیں پتہ، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا حضور پر ایمان ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب پر ہمارا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ کسی کا انکار نہیں کرنا، اور دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ وہ کیا، وہ ایک تو وہ کافر ہیں جو اللہ کا یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. فرق نہیں کرنا.
اب آپ کے ذہن میں آئے گا فرق ہے تو صحیح، پھر کرنا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں فرق میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ ہمارا معبود ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، حبیب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں. اب حضور بندے ہیں، وہ خالق ہے. حضور عبد ہیں، عابد ہیں، وہ معبود ہے. فرق تو بہت زیادہ ہے، ڈفرنس تو بہت زیادہ ہے. تو یہ فرق تو ہم رکھیں گے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. وہ حضور کو پیدا کرنے والا ہے، حضور اس کی مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، حضور بھی عابد ہیں. یہ فرق تو ہم رکھیں گے، لیکن اتباع کے معاملے میں فرق نہیں کرنا کہ اللہ کی تو مانیں گے، حضور کی نہیں مانیں گے، یہ نہیں کرنا. قرآن تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں کرنا. اللہ سے تو پیار کریں گے، مصطفیٰ سے پیار نہیں کریں گے، یہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کے اعتبار سے اب الگ الگ ہے ہی نہیں معاملہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ کسی فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. اب یہاں یہ کہنا کہ میں اللہ کی تو مانتا ہوں، حضور کی نہیں مانتا، یہ کفر ہو جائے گا. یہ فرق ہو رہا ہے. اللہ کی اتباع کروں گا، حضور کی نہیں کروں گا، یہ فرق ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. ان سے کہا جا رہا ہے یار حدیث مبارکہ، یہاں بھی حدیث موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس مضمون پر. قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. نہیں دکھائے تو نہیں مانیں گے. اور ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی بن گیا ہے جو حدیث شریف کا صریحاً انکار کرتے ہیں، کھلا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. اور آپ کے مین سٹریم میڈیا پر بڑے فیمس ہیں. ہماری گزشتہ حکومتوں میں سے ایک وزیر اس کی بڑے قصے پڑھتا تھا کہ میں اس سے بڑھ کر کسی کو عالم مانتا ہی نہیں. وہ منکر حدیث ہے شخص. ایک شخص حدیث کا اعلاناً انکار کرتا ہے اور ایک شخص حدیث کا عملاً انکار کرتا ہے. مثلاً موسیقی کے متعلق بہت ساری حدیث موجود، وہ کہہ رہے نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں، لہٰذا یہ جائز. قرآن مجید کی وضاحت حدیث مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی لوگوں کو کبھی بھی پتہ نہ چلتا اگر حدیث مصطفیٰ نہ ہوتی. تو میں ایک جملہ حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے قرآن اگر چاند ہے تو حدیث اس کی چاندنی ہے، قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی خوشبو ہے. اب خوشبو کو پھول سے جدا کر سکتے ہو؟ چاندنی کو چاند سے جدا کر سکتے ہو؟ تو یہ کہنا کہ میں حدیث کو نہیں مانوں گا یہ کفر ہے. اور یہ بھی ایک فنی بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم بھی حدیث مصطفیٰ کی برانچ ہے. یہ حدیث مصطفیٰ کی اقسام میں سے ایک قسم قرآن کریم ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے، جو حضور نے کہا، قول مصطفیٰ ہے نا. یا حضور نے کیا، وہ بھی حدیث ہے. یا حضور کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث. تین قسمیں بنتی. تو پہلی قسم کیا ہے؟ جو حضور نے کہا، حضور کے لبوں سے جو نکلتا رہا. حضور بتاتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور حضور بتاتے تھے یہ اللہ کا قرآن ہے. تو قرآن بھی تو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے نا. اگر حدیث کا انکار کرو گے تو پھر قرآن پر کیسے قائم رہ سکو گے؟ اس کا بھی تو انکار ہو جائے گا. اس لیے یہ کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، یہ بھی فرق کرنا ہے، اور فرق کرنا کفر ہے. فرمائے جو ایسا کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں، پکے کافر ہیں. لہٰذا ہم قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث مصطفیٰ کو بھی مانیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.